اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم علمنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا۔ امید ہے کہ اب سب لوگ بخیر و عافیت سے ہے۔ پہلے درس میں مقدمہ کی حیثیت سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، تو آج باقی کچھ اور ضروری باتیں آپ کے لیے پیش خدمت کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو نمبر 8، فعل لازم کی تعریف۔ فعل لازم کی تعریف: اگر فعل و فاعل مل کے بعد پوری ہو اور فعل فاعل سے نکل کے اور کسی پر نہ پہنچے، اس فعل کو لازم کہتے ہیں۔ پھر بتاتا ہوں، اگر فعل و فاعل مل کے بعد پوری ہو اور فعل فاعل سے نکل کے اور کسی پر نہ پہنچے، اس فعل کو لازم کہتے ہیں۔ جیسے خالد بیٹھا، جیسے خالد بیٹھا۔ نمبر 9، فعل متعدی کی تعریف: اگر فعل و فاعل مل کے بعد پوری نہ ہو اور فعل فاعل سے تجاوز کر کے اور کسی پر واقع ہو، اس فعل کو متعدی کہتے ہیں۔ اگر فعل و فاعل مل کے بعد پوری نہ ہو اور فعل فاعل سے تجاوز کر کے اور کسی پر واقع ہو، اس فعل کو متعدی کہتے ہیں۔ جیسے مارا خالد نے بکر کو، مارا خالد نے بکر کو۔ خالد نے مارا، یہ بات بتانے کے بعد سننے والے کے ذہن میں ضرور یہ بات آئے گا، خالد کس کو مارا، مارنے کا کام کس پر واقع ہوا۔ نمبر 10، صیغہ کی تعریف: لفظ کو صیغہ کہتے ہیں، لفظ کو صیغہ کہتے ہیں۔ فارسی میں مؤنث اور تثنیہ کا استعمال نہیں ہے، اس لیے فارسی میں ماضی اور مضارع ہر ایک کا صیغہ سے ہے۔ ماضی کا بھی سے صیغہ ہے، مضارع کا بھی سے صیغہ ہے۔ سے صیغے یہ ہے: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ واحد غائب کو انگلش میں کہتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر نمبر، تھرڈ پرسن سنگولر نمبر، جیسا کہ زید، عمر، بکر سب واحد غائب ہے۔ جمع غائب اس کو فارسی میں انگلش میں کہتا ہے تھرڈ پرسن پلورل نمبر، تھرڈ پرسن پلورل نمبر، جیسا ہے زید اور بکر نے۔ واحد حاضر انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن سنگولر نمبر، سیکنڈ پرسن سنگولر نمبر، جیسا کہ تو۔ جمع حاضر انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسن پلورل نمبر، سیکنڈ پرسن پلورل نمبر، جیسے کہ تم۔ واحد متکلم اس کو فارسی انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن سنگولر نمبر، جیسے کہ میں۔ جمع متکلم یعنی فرسٹ پرسن پلورل نمبر، فرسٹ پرسن پلورل نمبر، جیسے کہ ہم۔ نمبر 11، فارسی مصدر یعنی انفینیٹیو پہچاننے کے دو طریقہ۔ فارسی مصدر یعنی انفینیٹیو پہچاننے کے دو طریقہ۔ نمبر 1، فارسی مصدر کے آخر میں دن ہوگا، دن ہوگا، جیسے خوردن، خوردن یعنی کھانا، خوردن۔ یہ لفظ کے آخر میں دن، یہ ساؤنڈ ہے، یہ دن، یہ ساؤنڈ، یہ فارسی مصدر ہونے کا علامت ہے۔ نمبر 2، فارسی مصدر کے آخر میں تن ہوگا، فارسی مصدر کے آخر میں تن ہوگا، جیسے آختن، آختن۔ یہ لفظ کے آخر میں تن ہے، یہ فارسی مصدر کی ایک علامت ہے۔ یہ اختن کے معنی کیا ہے؟
یعنی تلوار اٹھانا، تلوار اٹھانا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو سب کے پسند آیا ہو۔ اگر واقعی بات ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر پسند نہ آیا تو ضرور ڈس لائک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے ویڈیو تک سب کے سب خوشحال میں رہے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔